بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں اور محققین جو علماء ہیں وہ تو لکھ رہے ہیں بلکہ لکھ چکے ہیں کہ جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت کہ جو حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ حالات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جن کے نام سننا تو دور کی بات ہے، جن کے بارے میں کبھی خیال بھی انسان کے دماغ پہ نہیں گزرا ہوگا۔ ایسی ایسی بیماریاں جنم لے لیں گی اور امت کے حالات ایسے ہوں گے کہ بہت زیادہ انتشار ہوگا، بہت زیادہ اختلاف ہوگا، شیرازہ بکھر چکا ہوگا، اس طرح کہ جس طرح ہار کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور موتیاں بکھر جاتے ہیں، اس طرح امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہوگا۔ علماء نے جو تحقیق کرنے والے ہیں انہوں نے یہ احادیث کے ذریعے سے ثابت کر دیا ہے، پروف کر دیا ہے کہ امت بگڑ چکی ہے اور ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے، روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بالکل یقینی بات ہے۔ آپ یہ بات لکھ لیجئے، ذہنوں میں، دماغوں میں، دلوں میں بٹھا لیجئے اور ہر ایک تک پہنچا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت جو بہت ڈینجر آیت ہے، ایسی آیت جو بہت ڈینجر ہے، بہت خطرناک آیت ہے، اور یہ ایک کی بات نہیں ہے، جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں سب نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے ڈینجر آیت یہی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ سورہ محمد پارہ نمبر 26 اس کی آخری آیت ہے، ترجمہ تفسیر پڑھ لیجیے سنجیدگی کے ساتھ، اس سیکھنے کے ارادے سے حقیقت کی نظر لے کر پڑھیں گے تو دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اس آیت میں پیغام دیا ہے کہ اگر تم دین اسلام سے روگردانی کرو گے، دین اسلام کو پیٹھ دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر دوسری قوم کو لے آئے گا، تم سے ایمان چھین لے گا، پھر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ جو قوم آئے گی جو اسلام قبول کرے گی، دین کو، مذہب کو، ملت کو اپنا حقیقی مشن بنائے گی، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لیجیے آپ، یہ بات بھی پوری طرح ثابت ہو رہی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان غیر مسلم بن گئے اور کروڑوں کی تعداد میں غیر مسلم اسلام میں داخل ہو۔ پوری دنیا کی تاریخ پڑھیے آپ اور اس میں ایک چیز سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو لوگ اسلام چھوڑ کر غیر مذہب میں گئے ہیں ان کی حقیقت اور ان کی اصلیت کچرے اور کوڑے کی طرح ہے، کچھ اتا پتہ نہیں ان کو۔ ایسے لوگ ہیں، ایسے نچلے طبقے کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام دھرم چھوڑا ہے کہ جن کو اپنے نام کے معنی تک پتہ نہیں، جن کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ایسے لوگ ہیں، بالکل کچرے کی حیثیت رکھنے والے لوگ تھے جنہوں نے اسلام چھوڑا ہے، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اعلیٰ درجے کے ہیں۔ ایک بہت بڑا پادری، عیسائی دنیا کا سب سے بڑا عالم، 22 سال اس نے لگائے اسلام کو بدنام کرنے میں، اسلام کے اندر کمی نکالنے میں 22 سال لگائے۔ پورے قرآن کو کئی مرتبہ اس نے
اتنا ریسرچ کیا کہ آخر میں اس نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ. اس نے بھی یہ کہا, ایمان قبول کر لیا اس نے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 6 مہینے یا سال بھر کے اندر کی بات. اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی, اور ایسے ایک نہیں کئی لوگ ہیں. رونالڈو کا واقعہ بھی تازہ واقعہ ہے, جو سب سے بڑا فٹ بالر ہے, جس نے اپنے سونے کے جوتے بیچ دیے اور ساری رقم فلسطین کے مسلمانوں کے نام کر دی. لاکھوں کروڑوں ڈالر اس نے پہنچائے. روپیے پیسے کی بات نہیں, ڈالر, جس کا وزن یہاں کی کرنسی سے بہت زیادہ ہے. تو جو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے, پارہ نمبر 26 سورہ محمد کی آخری آیت, جس میں فرمایا اگر تم دین سے پیٹ پھیرو گے, دین کو پیٹ دکھاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا, دوسری قوم کو لائے گا, اور وہ تمہاری طرح نہیں ہو. وہ جان بھی لگا دے گی, مال بھی لگا دے گی, سب کچھ داؤ پہ لگا دے گی, لیکن دین سے نہیں ہٹے گی. وہ صحابہ کرام کی یاد تازہ کر دے گی. دیکھ لیجیے یہ ہو رہا ہے. جرمنی کے اندر آج سے تقریباً 3.5-4 سال پہلے کی بات ہے, 4 سال سے زیادہ وقت نہیں ہوا. ایک شخص گھسا, اس نے سارے نمازیوں کو مار دیا, سارے نمازیوں کو مار دیا. پھر کیا ہوا, وہاں پر جرمنی کے اندر اذان پہ پابندی تھی. آج وہاں پر ریڈیو میں اذانیں ہو رہی ہیں, وہ ریڈیو کی اذانیں پوری دنیا سن سکتی ہے. ملک میں پابندی تھی, آج ریڈیو پہ اذان ہو کر پورا ملک کو, پوری دنیا سن سکتی ہے. اتنی زیادہ اللہ نے فتوحات دی, اور مرنے والے کتنے تھے, مسجد بھر نمازی تھے. اور جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو اسلام پر وہاں کے لوگ, بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے ریسرچ کیا اور سب نے اسلام قبول کر لیا. 4 سال پرانی بات ہے, زیادہ پرانی نہیں. تو آج جو خاندانی مسلمان ہیں وہ اسلام کو پیٹ دکھا رہے ہیں. ان کے پاس بیان سننے کا ٹائم نہیں, ان کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں, ان کے پاس مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں. ان کے پاس ٹائم ہے چوراہوں پر, ہوٹلوں پر اور گلیوں میں, پلیاں پر, ایسے گناہوں کے اڈوں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے کا, ٹپڑی کرنے کا, کامنٹس کرنے کا, اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا ٹائم ہے ان کے پاس. دین کے لیے ان کے پاس اتنا سا بھی وقت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. یہ دور ہے چھٹائی کا, کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو رہی ہے اس دور کے اندر. جو انسان اندر سے دین کے اعتبار سے مضبوط ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو دین پر باقی رکھیں گے, اور جو اندر سے دین کے اعتبار سے کمزور ہوگا اللہ راستے سے ہٹا دیں گے اس کو. جب موجیں آتی ہیں تو جھاگ کو کبھی ادھر کر دیتی ہیں, کبھی ادھر کر دیتی ہیں, تو جھاگ کو بہنے والی چیز ہے. ایسی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جھاگ یذهب جفاء ويمكث في الارض, کہ جو جھاگ ہوتے ہیں وہ بہہ جاتے ہیں, اور جو علم ہوتا ہے, جو اندر سے ٹھوس ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, وہ باقی رہتا ہے. وہ چٹانوں کے مثل ہوتا ہے, وہ بہتا نہیں ہے. موج کے دھارے اس کو بہا نہیں سکتے, اس کو کنارے نہیں کر سکتے. وہ مضبوط ہوتا ہے, وہ پلر کی طرح ہوتا ہے, پہاڑوں کی مثل ہوتا ہے. جو جھاگ ہوتے ہیں یذهب جفاء, موج ان کو لے جاتی. تو یہ دور بہت زیادہ فکر مندی کا دور ہے. فلسطین کے حالات آپ جانتے ہیں, سن رہے ہوں. آج 57 ملک مسلمانوں کے پاس ہیں. اسلامی ملک ان کو نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اسلام اگر ان کی زندگیوں میں ہوتا تو وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو جاتے. یہاں تک کہ فلسطین کے آس پاس
جو مسلم ملک ہیں، جن کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، جو نام نہاد اسلامی ملک ہیں، اگر وہ اطراف والے بھی کھڑے ہو جائیں تو یہ کہا جاتا تھا جن کے بارے میں کہ اتنے مسلمان ہیں کہ اگر سب مل کر اکٹھا تھوک دے تو اسرائیل ان کے تھوک میں بھیجا جائے گا، اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ لیکن آج مسلمان ایسے بزدل ہو چکے ہیں اور ایسے مطلب پرست ہو چکے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ تو بول رہے ہیں اور بولنے کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ تو بول بھی نہیں رہے، بس پرچہ لکھ رہے ہیں، اور کچھ تو پرچہ بھی نہیں لکھ رہے۔ جبکہ حدیث پاک کے اندر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما المؤمنون کجسد واحد، کہ پورے کے پورے مسلمان ایک جسم کی طرح، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح پوری مسلمان قوم ایک جسم کی طرح ہے، قوم کے کسی ایک فرد کو تکلیف پہنچتی ہے پوری قوم کھڑے ہو جاتی ہے، بلک اٹھتی ہے، اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن مدد کے لیے سوائے چند لوگوں کے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعی ہم ان کی مدد کے لیے وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی رہنمائی دی ہے۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے، والدعاء سلاح المؤمن، اور دعا مومنین کا ہتھیار ہے، مسلمانوں کا ہتھیار ہے دعا۔ دعا ہم کر سکتے ہیں، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا دعا کے تعلق، اور ان کو میں پورے ہفتے سے ہی کہہ رہا ہوں روزانہ، لوگ انفرادی طور پر کر بھی رہے ہوں گے دعا، لیکن آپ ذرا آج سے 15 دن یا مہینہ بھر پہلے جائیے اور ذرا سوچئے، بارش نہیں ہو رہی تھی تو کیسے بلبلا رہے تھے اپنی فصل کو دیکھ کر، اور آ رہے تھے امام صاحب دعا کر دو، جگہ جگہ جو ہے اکٹھے ہو رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، 3 دن تک گئے، بڑے بڑے بزرگوں کو، علماء کو بلایا اور دعائیں کروائیں، بلک بلک کر اللہ کے سامنے روئے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ہماری فصل برباد نہ ہو جائے۔ آج پوری کی پوری مسلم قوم ایک علاقے کی برباد کی جا رہی ہے، معصوم بچوں کو بم پھینک کر اڑایا جا رہا ہے، گولیوں سے جن کے جسموں کو چھلی کیا جا رہا ہے۔ کتنے ہیں جو اکٹھے ہوئے اور دعا کی؟ آپ کو آپ کی فصل پیاری ہے اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی امت غموں سے جو ہے چھلی کی جا رہی ہے، گولیاں برسائی جا رہی ہیں، بارود کا ڈھیر ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے، اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے دعا کر سکیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ چیخ اٹھتے، اندر سے بلک اٹھتے اور آتے اور کہتے کہ امام صاحب ہم سب آئے ہیں ان کے وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کروائیں۔ آپ اپنی کھیتی کے لیے دعا کرانے آئے، اپنی فصل کے لیے دعا کرانے آئے، بارش مانگنے کے لیے دعا کرانے آئے، مسلمان امت تباہ ہو رہی ہے، آپ کو احساس نہیں ہوا۔ پھر مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اپنے آپ کو نبی کا امتی کہیں۔ ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے بھائی کو درد ہوتا ہے۔ نبی فرما رہے پوری امت ایک ہے، کجسد واحد، جسم واحد کی طرح ہے۔ افسوس ہوتا ہے جب ایسی بے حسی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کیا ہوگا میدان محشر میں جب وہ معصوم بچے جن کے جسموں کو بم پھینک کر، گولیاں برسا کر، بارود پھینک کر چھلنی کیا گیا، کیا ہوگا اس وقت جب یہ سوال کریں گے، ان کے ماں باپ سوال کریں گے، یہ شہید جس حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں اسی حالت میں اٹھیں گے؟
جس کو گولی لگی تھی تو گولی کا خون اس کے جسم سے نکل رہا ہوگا، وہ اٹھے گا، لوگوں سے سوال کرے گا، دیکھو میں نے اس طرح سے جان دی تھی، تم نے مجھے اور میرے گھر والوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے کیا کیا تھا، ہمارے بعد تم نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ یہاں سر جھکا کے بیٹھ سکتے ہیں آپ، وہاں نہیں بیٹھ پائے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، پوری امت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لوگ سب جمع ہوں گے، پوری امت آج کے اس دور کے لوگوں کا تماشا دیکھ رہی ہوگی۔ نبی میرے اور آپ کی وجہ سے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، پھر کیا اللہ کو جلال نہیں آئے گا کہ انہوں نے میرے محبوب کے سر کو جھکایا ہے؟ ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینکو لے جاتا۔ دوستو بزرگوں، اندر ایسے حالات کا وہ طوفان ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ میں نہیں ہے۔ رات کی 2-2 بجے تک وہی ویڈیو سامنے دماغ میں گونجتی ہیں، 3 دن ہو گئے صحیح سے نیند بھی نہیں آ رہی ہے، لیکن کیا بتائیں، درد وہاں بتایا جائے جہاں پر درد کو مرہم لگانے والے ہوں، یہاں تو درد کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بے فکر نہ رہیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، کوئی بھی بچے گا نہیں۔ جس نے محنت کی ہے اس کو آگے بڑھا دیا جائے گا، جس نے کچھ نہیں کیا ہے وہ پھنس جائے گا، پوچھا سب سے جائے گا۔ اس لیے وہاں کے لوگوں کے لیے دعائیں کرو۔ حقیقت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کتنے خطرناک حالات آئے، سب آپ جانتے ہیں۔ میں نے ہمارے حضرت کے پاس فون لگایا اور ان سے تھوڑی سی باتیں کری تو وہ رونے لگ گئے۔ تو ایک جگہ میں نے بات چیت کی، خیریت سے، یہ معمول ہوتا ہے بات کرنے کا، تو رونے لگ گئے۔ تم ہماری خیریت پوچھ رہے ہو، مسلمان تباہ ہونے، ان کا خیال نہیں آتا تھا۔ یہ آج واقعی ہم اپنی روش سے کہاں ہٹ رہے ہیں؟ کھانے والا جو کھا رہا تھا وہی کھا رہا ہے، جو کام جو کر رہا تھا وہ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ دوستو بزرگوں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا تنہائی میں بیٹھ کر غور کرو کہ ہماری زندگی صحیح روش پہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر غور کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ صحیح روش پہ لا دے گا۔ غور کرنے والے کو ہی صحیح راستہ نصیب ہوتا ہے، جو نہیں کرتا نا وہ تو شیطان بہکا کے اس کو لے جاتا ہے۔ شیطان نے تو قسم کھا کے آیا تھا کہ میں سب کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ مجھے اور آپ کو فکر کرنا ہے جہنم سے بچنے کی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے کم از کم دعائیں کریں، گھروں میں دعاؤں کا ماحول بنائیں، روزے رکھ کر دعائیں کریں، درود پڑھ کر دعائیں کریں، استغفار کر کے دعائیں کریں، اور کوئی شکل بن جائے۔ ابھی جمعہ ہے، ابھی تو ہوگی صحیح دعا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی کوئی آیت کریمہ پڑھ کر دعا کرنے کی شکل بن جائے تو اس کے لیے مشورہ کر لیجیے، اور بے فکر مت رہیے۔ آج عشاء کے بعد انشاءاللہ آیت کریمہ پڑھ کر دعا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، گھروں میں پیس کا ماحول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے حالات سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے بچائے رکھے، اور اللہ تعالی وہاں کے مسلمانوں کی ہر طرح سے، ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ جو چلے گئے ہیں ان کے پسماندگان کو اللہ شبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اچھا